بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو۔ میرے دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی شکل میں تعمیر ہونے کیوب مکعب کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا بھی حامل ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر ہو چکا ہے، فرشتوں کا بھی کعبہ موجود ہے مگر کس جگہ، یہاں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی معلومات کہ پڑھ کر آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ سوشل میڈیا میں پھیلتی ہوئی ایک فوٹو جس میں بتایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر موجود سفید سا پرندہ جو ہر وقت موجود رہتا ہے، کیا وہ فرشتہ ہے یا پھر کوئی اور نورانی مخلوق ہے۔ پیارے دوستو، یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے جو بہت ہی مفید معلومات پر مبنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کی یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا 1 دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور 1 باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایک ایسی عادت ہو چکی ہے اور ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طور سے چھین لی جائے۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو
وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی سے آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبے کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تخت۔ کئی سال تک بہت سارے لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ حجر اسود۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے کوکمیٹینز والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کفا لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجاں کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس فوٹو کی جانب جو سوشل میڈیا میں تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک سفید پرندے کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا 12 ذکر آیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور رہی بات بیت اللہ شریف پر فرشتوں کے نظر آنے کی، جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس ویڈیو کی حقیقت کے لیے یہی کافی ہے کہ فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ انسان تو انسان، ایسی کوئی ٹیکنالوجی یافتہ کیمرہ بھی نہیں جو فرشتے کو دیکھ سکے یا محسوس کر سکے۔ پیارے دوستو، فرشتے تو نور سے پیدا ہوتے ہیں اور نور نظر نہیں آیا کرتا۔ ہاں، انسانی شکل میں انہیں انسان دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے کہ ایک بازو ان کا مشرق میں ہے تو دوسرا بازو مغرب میں۔ اسی وجہ سے وہ فوٹو فیک ہے، اور کیمرے کی آنکھ کا کمال، جو انسانی آنکھ فوٹو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتی ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہوگا۔ البتہ بیت المعمور 7ویں عرش پر موجود ہے، جسے فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ عرش الہی کے عین نیچے ہے۔ مسلم شریف میں مذکور معراج شریف کی طویل حدیث میں سے کچھ یوں بھی ہے: 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک بار آتے ہیں، دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بیت اللہ سے متعلق آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔